الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہیں فقہ کا، اصول فقہ کا مؤسس سمجھا جاتا ہے، بانی اور کریٹر سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔ اور صرف فقہ کے اندر ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینداری کے اندر، اسلام سے محبت کے اندر، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی آپ ایک مایہ ناز شخصیت ہیں۔ حضرات محترم، آپ کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یعنی امام شافعی کا قرآن مجید اور اسلام کے ساتھ جو تعلق میں نے دیکھا ہے، جو ریلیشن شپ میں نے دیکھا ہے، جو رشتہ میں نے دیکھا ہے، وہ آج تک میں نے کسی شخص کا قرآن مجید اور اسلام کے ساتھ ایسا تعلق اور رشتہ نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جب علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ جو امت کا اجماع ہے وہ بھی دین میں حجت ہے، یعنی امت کے وہ لوگ جو اجتہاد کے اندر، جو استنباط کے اندر، یا جس مسئلے میں اجتہاد اور اجماع کی ضرورت ہے اس کے اندر وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اور مقام رکھتے ہیں اور ان کی رائے ضروری ہے، تو ان معاملات کے اندر امت کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے۔ تو اس حوالے سے جب علماء کرام نے اتفاق کیا اور متفق ہوئے اس بات پر، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن مجید کے اندر سے امت کے اجماع کے حجت ہونے کے حوالے سے دلیل تلاش کروں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کو ایک بار پڑھا تاکہ آپ حجت یعنی اجماع کے حجت ہونے پر دلیل حاصل کر سکیں۔ آپ کو دلیل نہ ملی، آپ نے دوسری بار قرآن مجید کو پڑھا، آپ کو پھر بھی دلیل نہ مل سکی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 300 بار پورا قرآن مجید آپ نے پڑھ ڈالا، صرف اس مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ آپ امت کے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل حاصل کر سکیں۔ 300 بار قرآن مجید پڑھنے کے باوجود آپ کو دلیل نہ ملی۔ ایک دن آپ اسی طرح جب 301 بار جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو جب آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 پر پہنچے تو آپ کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہی تو امت کے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے۔ وہ آیت مبارکہ کچھ یوں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو آپ کو احساس ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، ہدایت واضح ہو چکی، اور وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہ کرنے دیں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، جو کہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو سبیل المؤمنین کا لفظ آیا، اس کو پڑھنے کے بعد امام شافعی کو احساس ہوا کہ سبیل المؤمنین یعنی مومنین کے راستے سے مراد یہی ہے کہ مومنین یعنی مسلمان جس بات پر اجماع کر لیں وہ حجت ہے، اور جو شخص اس اجماع کو، اس حجت کو چھوڑ کر کچھ اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت مبارکہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی امت کے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل کی طرف۔ تو حضرات محترم، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت امام شافعی جیسے جلیل القدر شخص آپ نے صرف ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے 301 بار پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا، اور تب جا کر آپ کا وہ مسئلہ حل ہوا۔ اور ایک حضرات محترم آج کی یہ امت مسلمہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھنا تو درکنار، اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف شادی اور بیاہ میں برکت کے لیے یا قسمیں اٹھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے صرف لفظ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوشش کوئی نہیں کرتا کہ یہ سمجھے کہ رب کائنات ہم سے ان آیات میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات محترم، یہ تھا آج کا پیغام۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ اور ایک لائف چینجنگ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.